तलाश गुमशुदा किस्त नंबर 16। रात गहरी हो चुकी थी। कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़, कभी गीदड़ों की हका हू हू, कभी भेड़िए की गरिया बका, कभी सांबर का नारा मुबाजराना, कभी भैंसे की डकार। इन आवाज़ों के सिवा वहाँ और क्या आवाज़ होती। जंगल इन्हीं के दम से आबाद था और मुसहरी के नरम बिस्तरों में मच्छरदानी से ढकी छुपी रेशम की नफीस लिबास में पोशीदा साजिदा मीठी गहरी नींद में मदहोश थी। साजिदा, किसी ने पुकारा और साजिदा की आंख तो यूं खुल गई जैसे किसी ने इसे बिल्कुल करीब से पुकारा हो, जैसे बिल्कुल इसके कान से मुंह लगाकर आवाज़ दी हो। साजिदा। जमाल। साजिदा उठकर बैठ गई। हाँ साजिदा, जागो। क्या है जमाल? वो मुसहरी से तुरकर दरवाजे तक आ गई। साजिदा, ये मनाफ था। हाँ भैया, खोलो। मनाफ ने दरवाजे पर हाथ लगाकर कहा। साजिदा ने दरवाज़ा खोल दिया और लैंप की लो ऊंची कर दी। जमाल और मनाफ अंदर आ गए। पीछे भागू, भगवत और गरीबा भी थे। उठो जल्दी, जमाल ने हुक्म दिया। हम लोग जा रहे हैं, मनाफ ने आहिस्ता से कहा। हम दोनों ने यही तय किया है कि कश्तो खून से बेहतर है कि हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। भागू, गरीबा और भगवत ने बहुत तेज़ी से सामान समेटा और मुसहरी खोलकर बांध दी। देखते देखते सारा सामान बाहर खड़ी हुई बैलगाड़ी पर लाद दिया गया। किधर चल रहे हैं? साजिदा ने जमाल से पूछा। मंजिल की तरफ। वापस नहीं हो सकते? नहीं साजिदा। वो लोग बाहर निकल आए। बैलगाड़ी में साजिदा के लिए गद्दे लगा दिए गए थे और लेट गई। हम रास्ता बदल कर चल रहे हैं साजिदा, तुम आराम से सो सकोगी। और साजिदा को हैरत इस बात पर थी कि लोग किसी कदर तेज़ दस्त थे, मशीन की तरह काम कर रहे थे, बल्कि इससे भी तेज़, क्योंकि चंद ही मिनट सर्फ हुए और इनके खैमा गिराकर लपेटने में और 6 बैलगाड़ियाँ रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। वो साजिदा की गाड़ी बादल चला रहा था। साजिदा को याद था कि बादल मशकूक आदमी है, लिहाजा उसने अपना रिवाल्वर अपने ढीले ढाले गोंद में छुपा लिया। जमाल ने उनको 3 पार्टियों में तकसीम कर दिया था। दो बैलगाड़ियों की 3 पार्टियां 3 मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गई। साजिदा की गाड़ी के पीछे जो बैलगाड़ी थी इसे भगवत चला रहा था और जमाल बैलगाड़ी के साथ साथ घोड़े पर सवार चला रहा था। दूसरी पार्टी में 2 गाड़ियों को गरीब और भागू चला रहे थे। तीसरी पार्टी के साथ मनाफ था और साजिदा को तअज्जुब तो ज़रूर हुआ, जब सारे लोग अलग-अलग जा रहे थे तो फिर मिलेंगे कैसे। और अशरफ, वो गाफिल पड़ा सो रहा था। सूरज खासा ऊंचा हो गया था और सभी जाग उठे थे, लेकिन वो भी सो ही रहा था। बाबू उठो यार, झूला ने कहा। बाबू किसी का ख्वाब देखता होगा, मदारी बोला और भूला बेढंगेपन से हंसने लगा। ख्वाब तो मैं भी देखता हूँ मदारी। उसकी आवाज़ हल्की लहजा राजदाराना था। किसके ख्वाब उस्ताद? बिहारी ने पूछा। मदारी भी इस्तेफा में नज़रों से देख रहा था साजिदा के, और वो सभी हंसने लगे, बेतहाशा हंसने लगे, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि अशरफ की आंख खुल गई। इसने सर उठाकर इधर देखा। झूला के साथी थोड़े फासले पर थे। बाबू उठ बैठिए, झूला ने कहा, अगरचे वो इसकी तरफ देख नहीं रहा था। हाँ भाई। और अशरफ इंगलाई लेकर उठ बैठा। इसका लिबास भी गंदा हो गया था और कई जगह से फट भी गया था और कई दिन से गुस्ल न करने की वजह से जिस्म से बू भी आने लगी थी और दाढ़ी तो बेहद तेज़ रफ्तारी से बढ़ी थी। कुछ अजीब हैयत थी इसकी। जाओ बाबू, हाथ मुँह धो लो, पानी रखा है। अशरफ उठकर गार से बाहर आ गया। उस्ताद मनोहर वापस नहीं आया अभी? सुल्ताना ने पूछा। हाँ सुल्ताना, देखना चाहिए। आज की रात हम सब आराम ही करते रहे। अच्छा किया, झूला ने कहा। देखो हमारे पास 4 राइफलें हैं और बहुत सारे कारतूस। हाँ, आज दोपहर को हमला। झूला ने घोंसा हवा में घुमा के कहा। हमला? वो सब भूखे थे, कई रोज से सिर्फ फीके मीठे भुने हुए गोश्त और जंगली जानवर पर ही गुजारा किया था और अब मुसम्मम इरादा कर लिया था कि सब मिलकर जमाल उसके साथियों को गोलियों से उड़ा देंगे। उस्ताद, हाँ मदारी, तुम भी ख्वाब देखते हो? हाँ हाँ यार, झूला ने एक घुटना उठाकर दोनों हाथों को इसमें फंसाते हुए जवाब दिया। तो उस्ताद, इसी का ख्वाब, बिहारी बोला। झूला ने एक कहका लगाया। हाँ बिहारी, तो फिर इस बाबू को ख़त्म कर दो ना, रास्ता साफ। अभी से ख़त्म करने का क्या फ़ायदा? क्यों उस्ताद? अरे वो लड़की मेम, खबरदार मनोहर, बेगम साहिबा बोलो, झूला ने टोका। और फिर वो सब हंस दिए। आज रात बेगम हमारे साथ होगी। होगी, ज़रूर होगी, सब ने यक आवाज़ होकर कहा। मगर उस्ताद, ये लड़का गड़बड़ करेगा। चिपिद्दी और चिपिद्दी का खोपड़ा। हाँ हाँ, ये तो फारसी की बात है। अरे फारसी की कैसे है? लो भाई, लो। अभी झूला की तरफ देखा। उस्ताद, न जाने कब से बीड़ी नहीं मिली, आज मिलेगी बेटा, सब्र करो, इसे उड़ा दो। मदारी का मतलब अशरफ से था। नहीं बे, एक लड़ने वाला कम हो जाएगा, बेगम आ जाएगी तब। और अगर ये कुछ न बोले तो पड़ा रहने दो। न बोलेगा? हो सकता है। नहीं उस्ताद,
یہ تو اپنے اور تمہاری جان ایک کر دے گا۔ دیکھا جائے گا۔ مگر استاد، منوہر نے کہا، ہم لوگ جمال صاحب سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ واہ بیٹا، اب تک یہی نہیں معلوم؟ نہیں استاد، اب اپنی جان پیاری ہے کہ نہیں ہے تو بس جان بچانے کے لیے۔ منوہر نے سر جھکا لیا۔ اور سونے کی کان کے لیے؟ سونے کی کان؟ منوہر نے پوچھا۔ استاد، اگر ہم ان کے ساتھ رہتے تب بھی وہاں پہنچ سکتے تھے۔ نہیں، وہ ہمیں کچھ لینے نہ دیتا، بہاری نے جواب دیا۔ تم جانو۔ تو ڈرتا ہے منوہر؟ سلطانہ اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ لگے گا سلطانہ، وقت بھی اب قریب ہے۔ جھولا نے کہا۔ ہاں ہاں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، بہاری نے کہا۔ اشرف ضروریات سے فارغ ہو کر غار کے دھانے کے سامنے ہی ایک صاف ستھری چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ہی ایک جانب وہ پتھر تھا جس پر اسے ساجدہ کو لٹا کر لٹایا تھا، اور پھر شیر کی موجودگی نے سب کام بگاڑ دیا تھا۔ اسے شیروں سے تو ایسی عداوت ہو گئی تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو سب کو مار دیتا۔ کتنی امیدوں کے ساتھ وہ ساجدہ کو اٹھا کر لایا تھا، اور کس قدر مایوسی تاری تھی اب اس پر۔ اگر اب ساجدہ مل ہی جائے تو کیا اس کی رفاقت گوارا کرے گی؟ اس سوال کا جواب کچھ اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا اس نے جواب کے بارے میں غور و خوض ہی ترک کر دیا۔ اگر مل جائے گی تو پھر مجبور ہوگی اس کے ساتھ رہنے پر، اس کے سوا کیا کرے گی؟ اور اشرف نے نامعلوم کیا سوچ کر زور سے زانوں پر ہاتھ پٹک دیا۔ بابو! جھولا اس کے قریب کھڑا تھا، اور اشرف اپنے خیالات میں کچھ ایسا محب تھا کہ دیکھا ہی نہیں۔ کیا سوچ رہے بابو؟ کچھ نہیں جھولا، کچھ تو۔ جھولا! اشرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ جھولا مسکرا دیا۔ ضرور ہوگا بابو، آج ضرور ہوگا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ بس تو بابو اٹھو، تمہارے حصے کے شریفے اور تیندو رکھے ہیں، بھنا ہوا گوشت بھی ہے۔ بھنا ہوا گوشت تو بہت ہی ناگوار شے ہے، اسے تو گوشت کے خیال سے ہی متلی ہونے لگی تھی، اور جب وہ شریفہ کھا رہا تھا اس وقت اس کا خیال تھا کہ اس نے محض اپنی حماقت میں سارا کام خراب کیا۔ اگر وہ ادیب کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرتا تب بھی اس بزدل اور احمق شخص کا کسی نہ کسی طرح مارا ہی جانا تھا۔ اور پھر اسے جھولا پر غصہ آنے لگا۔ دل دل میں اس نے جھولا کو ہزاروں گالیاں دی۔ ایک تو ادیب جیسے معمولی اور حقیر شخص کو قتل نہ کر سکا، اور پھر بتا بھی دیا کہ کس کی ایما پر اسے قتل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کی اس احمقانہ حرکت کا نتیجہ ہوا کہ آج وہ اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ استاد! رے استاد! یہ منوہر تھا جو چیختا و بھاگا چلا رہا تھا۔ استاد! استاد! جھولا خاں! ہانپتا کانپتا، بے دم و سراسیمہ منوہر پہاڑ پر چڑھتا چلا رہا تھا، اور بری طرح چیخے جا رہا تھا جیسے اس پر کوئی خطرناک افتاد آ پڑی ہو۔ وہ سبھی لوگ باہر آ گئے۔ اشرف ابھی تک اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ابے کیا ہے، الگ پھاڑ رہے گا؟ کیا ہے گا؟ ہے گا کیا استاد؟ گجب ہو گیا کیا؟ منوہر گرتا پڑتا اوپر تک آ ہی گیا، اور ایک لمحہ دم لینے کے بعد اس نے جھولا کی طرف دیکھا۔ استاد! وہ لوگ چلے گئے؟ کیا؟ وہ سب بے آواز چیخ کر بولے۔ ہاں استاد، کیمپ اٹھ گیا۔ کب گئے؟ کیا معلوم؟ کچھ بھی نہیں۔ نہیں مار دیا ظالم۔ ارے یہ بادل کہاں گیا؟ کیا معلوم؟ گجب! اب کیا سوچ رہے ہو؟ بھاگ چلو! جھولا چیخا۔ رائفل و کارتوس لے کے وہ سبھی بھاگے۔ بابو! اشرف اطمینان سے بیٹھا شریفہ کھا رہا تھا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ میں احمق نہیں ہوں، اشرف نے بے نیازی کے ساتھ کہا۔ جھولا کی تیوریاں چڑھ گئی، جبڑے کے عضلات سخت ہو گئے، اور رائفل پر ہاتھ اوپر اٹھا، لیکن قابل اس کے کہ کچھ کہتا اور کرتا یہ دیکھ کے متحیر رہ گیا کہ اشرف جو بھی بالکل لاپرواہ اور بے نیاز بیٹھا شریفہ کھا رہا تھا، یک بارگی اس کے سامنے کھڑا نظر آیا، اور اس کا ہاتھ کمر کی بیلٹ پر لگے ہوئے ریوالور کے دستے پر تھا۔ دونوں نے خونخوار نظروں سے دوسرے کو دیکھا اور ذرا دیکھتے رہے، پھر جھولا ہنس دیا اور رائفل کی نالی نیچی کر لی، لیکن اس کی ہنسی بھی ایسی تھی جیسے وہ حملہ کرنے والا ہو، اور اشرف اسی طرح متین اور ہوشیار بنا کھڑا رہا، اس کا ہاتھ اسی طرح ریوالور کے دستہ پکڑے ہوئے تھا۔ تم لوگ گدھے ہو، اشرف نے گرج کر کہا۔ ہی ہا ہا، جھولا غراتا ہوا ہنسا۔ تم میں جسمانی طاقت کتنی بھی ہو، عقل نہیں ہے، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ اور کسی کی پیٹھ پر گولی مار دینا کوئی بہادری بھی نہیں۔ ہاں بابو، ٹھیک ہے یہ بھی۔ اس کے ساتھ ہی بھاگتے بھاگتے رک کر کھڑے حیرت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ واپس آ جاؤ، جھولا نے گھوم کر چٹان کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ واپس آ گئے۔ اب کیا کرے بابو؟ منوہر، اشرف نے پکارا۔ ہاں صاحب، ہم یہاں سے کس وقت گئے تھے؟ اس کے پاس گھنٹہ تو ہے نہیں بابو، جھولا ہنس کے بولا۔ سفیدہ پھونڈنے سے پہلے گئے تھے؟ جی ہاں۔ اور صبح تم نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے؟ جی ہاں۔ واپس تو ابھی آئے ہو نا؟ جی ہاں۔ اتنی دیر کہاں رہے؟ میں ان کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ وہ ندی کی طرف گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ رائسین کی طرف واپس گئے۔ ہاں بابو، یہ تو ٹھیک کہا تم نے، جھولا جلدی سے بول پڑا، لیکن یہ غلط ہے، وہ لوگ رائسین نہیں گئے۔
وہ سبھی متحیر ہو اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں سمجھے، وہ لوگ وہیں کہیں قریبی چھپے ہوئے ہیں۔ جھولا چٹان پر بیٹھ گیا۔ بابو بولا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اشرف اٹھ کر خندق کی طرف گیا اور بغور چاروں طرف دیکھتا رہا۔ دور دور تک کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے تھے، اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز درخت، بل کھاتی ہوئی ندی۔ وہ ان سمتوں کا اندازہ کر رہا تھا جن پر جمال کا قافلہ جا سکتا تھا۔ دو باتیں جھولا، آخر وہ بولا۔ وہ کیا بابو؟ جھولا اس کو دیکھ رہا تھا۔ یا تو سب کہیں قریب جنگل میں ہے یا کان کی طرف چلے گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر وہ لوگ نکل گئے ہیں، بہاری بولا، تو ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ جھولا، جی بابو۔ جمال جس سمت کان کی طرف جا رہا تھا وہ کدھر ہے؟ اسی پہاڑ کا چکر لگا کر جانا پڑے گا۔ اشرف نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پہاڑ کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سیدھے چوٹی پر چڑھ جائیں، دوسری طرف اترے تو کان کا راستہ ملے گا۔ ہاں بابو، تو اٹھو۔ اشرف نے اپنے گھوڑے پر زین کسی۔ رائفل کا میگزین دیکھ کر اسے زین کے سامنے ایک جانب لگے ہوئے کیس میں لگایا اور سوار ہو گیا۔ گھوڑا صرف اسی کے پاس تھا، باقی سب پیدل تھے اور وہ سب سیدھے اوپر چڑھتے گئے۔ اشرف ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ بابو صاحب، جھولا اپنا بھاری بھرکن جسم لے کر زیادہ چڑھائی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ہاں، یہ تو مشکل کام ہے۔ ہاں جھولا، راستہ لمبا ہے، وہ تو ہے۔ جھولا نے دیکھا کہ اشرف مختصر سے جواب دے رہا ہے تو چل بلا کر چپ رہ گیا۔ اگر وہ لوگ ادھر نہیں ملے تو بابو، اسے چپ رہ کر بھی چین کہاں ملتا؟ تو بھی ہم لوگ کان کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، کیا فائدہ؟ فائدہ یہ کہ آخر وہ لوگ کبھی نہ کبھی ادھر ضرور آئیں گے۔ وہ لوگ اب کان تک گئے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ مگر یہ راستہ پیدل طے کرنا تو بڑا کام ہے۔ کیا کریں جھولا؟ تم لوگوں نے ہمت نہیں کی، ورنہ ان کے پاس ابھی 4 گھوڑے ہیں۔ ہاں بابو، سچ کہتے ہو۔ وہ پھر جھولا ذرا ہٹ کر چلنے لگا۔